جو شخص باوضو رہے گا اللہ اس کو کلمے کی موت نصیب فرمائیں گے. یہ علماء کہتے ہیں اتنی بڑی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کبھی پانی نہ ملتا تو جلدی سے تیمم کر لیتے تھے. اور علماء اس پہ دلیل دیتے کہ قرآن ہے نا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم موت اس حالت میں لانا کہ تمہارا پاکی ہو، مسلمان ہو تم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس بچے کی ابھی عمر ہے نا 7 یا 8 سال کی، اتنے تھے وہ، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اتنا چھوٹا. اب اس 7 سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ نے سوچا کہ رسول اللہ آئیں گے جلدی سے پانی لے آتا ہوں. قریب میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو میں پانی لا کے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پانی رکھا ہوا تھا، سمجھ گئے پہلے نہیں تھا اس نے رکھا ہے. تو آپ خوش ہوئے اور حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے یہ دعا اسی وقت اس 7 سال کے بچے کو دے دی کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. ایسی دعا لگی کہ بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے عبداللہ ہمیں قرآن کی تفسیر سکھاؤ، ہم تم سے پوچھا کریں گے. آپ نے دعا کروائی نہیں، عبداللہ ابن عباس سے کروا بھی سکتے تھے، آپ نے دعا لے لی. جیسے باپ کی رات کو پیر دبائے اس کی دعا نکل گئی، کام بن گیا. ماں کے پیر دبائے اندر سے کہیں اس میں نکلا، تم نے نہیں سنا لیکن اوپر والے نے سنا، کام بن گیا. ایسے ہی بیوی، ایسے ہی بہن، ایسے ہی غریب، ایسے ہی محکوم، یہ جو دعا لینا ہوتا ہے یہ اصل دعا ہوتی ہے. دعا کروانے کا درجہ دوسرا ہوتا ہے. اور دعا کیسے لے لی جاتی ہے، بد دعا کیسے لے لی جاتی ہے. ابھی ہم بد دعائیں کیسے لے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی یہاں بیان سن رہا ہے، اس نے کسی غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر دی ہے، جو گزرتا ہے پریشان ہو کے نکلتا ہے، گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے دل میں یہ جو میل آیا ہے یہ بد دعا جیسا ہے، یہ بد دعا جیسا ہے. اور دعا کیا ہوتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے کانٹے دار چیز ہٹا دیتا ہے اور مسلمانوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس کو دعا ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو یہ بتایا. تو بد دعا حضور وہاں 3 دے رہے ہیں. پہلی کیا کہا، نام آئے درود نہ پڑے. دوسرا ماں یا باپ کا نافرمان ہے. اب ایک ہے اوپر سے، ایک اندر سے دعا لے رہا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں میری مائیں سن رہی ہیں. ہم سب سوچیں کتنی بھاوج ایسی ہیں جو نندوں کی دعا لے رہی ہیں، کتنی بھتیجیاں ایسی ہیں جو پھپھی کی دعا لے رہی ہیں، کتنے ماموں ایسے ہیں جو بھانجوں کی دعا لے رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بد دعا لے رہے ہیں. بدھ کا دن تھا، گشت کا ہمارا بدھ کا دن ہوتا ہے. ایک لڑکا آیا نوجوان، پوری فیملی کو میں جانتا ہوں، اس کے ماموں کے دبئی میں ریزورٹ بنے ہیں، دبئی میں اس کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں. اس ماموں کی سگی بہن کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا آخری تاریخوں میں. اس کی ماں کا بیٹا مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ مولانا ہمیں تو ہمارے ماموں نے حصہ دیے نہیں جو ہمارے نانا نے چھوڑا تھا، ہمارے بڑوں نے چھوڑا تھا، میری ماں تو آپ کے سامنے. میں کبھی میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں. بدھ کے دن مغرب کے بعد یہ بیان یہ مجھے بتا کے چلا گیا. مغرب میں بیان ہو رہا تھا، میری عادت ہے جو چلتا رہتا ہے نا وہ ذہن میں آتا رہتا ہے، انسان ہے. تو میں بیان میں کہہ رہا تھا، اس نام نہیں لیا میں نے، کسی کو نہیں، کھلنا نہیں چاہیے، لیکن میں نے کہا ہماری بربادی کے لیے اس سے زیادہ بات کیا کافی ہوگی کہ ہم رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم صدقے کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک لڑکا یا لڑکی ابھی مصلے پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، تو اس کو دیکھ لے، میں نہیں نمٹ سکتا اس سے بڑی کوئی بد دعا ہوگی، یا اس سے اگر وہ بات دعا کر رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی دعا ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا لینے والا بننا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، ماں یا باپ دونوں زندہ ہیں، نہیں کی خدمت چلے گئے، مغفرت نہیں ہوئی، یہ ہلاکت میں. تیسرا وہ کہ رمضان آیا آ کے چلا گیا ہے اور اللہ نے اس کی مغفرت کاملہ ابھی نہیں لکھی تو یہ شخص بھی برباد ہو جائے. کتنے رمضان گزار چکے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں یا صرف ان کو بتا رہے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. حضور نے صحابہ کو بلا کے فرمایا، دیکھو بڑے توجہ کے ساتھ عمل کرنا، دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے، دل کی جھانک کو وہ دار کے دیکھ لیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. ایک صحابی آئے، ہم نماز اور روزہ اور بڑے عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر کوئی آ کے دیکھتا ہے کہ یہ بھی کر رہا ہے تو ہم تھوڑا اور اچھا کرنے لگ جاتے ہیں، چلو یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ریاکاری، یہ بھی دکھلا ہوا ہے. اللہ کے لیے کر رہے تھے بس ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آتے، چلو یہ بھی کہہ دیں. آپ خاموش تھے. جبریل آئے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ہمارے ساتھ ان کو شریک مت کرنا، یہ کچھ نہیں دینے والے تمہیں. اگر ہمارے لیے آئے ہو تو
बारिश लेकर आओ। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान भी कह रहा है कि शैतान ने मुकालमा किया कि मैं तेरे बहकाऊंगा तेरे बंदों और बंदियों को। अल्लाह ने कहा तुझे भी मोहलत है, इज्जती का लहुम अजमाइन, सबको भड़का दूंगा। क्या कहा? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कुछ होंगे दिखावे से बचने वाले, वो बच जाएंगे, बाकी सब हलाक हो जाएंगे। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, वक्त गुजर रहा है, ट्रेन कराची पहुंचने वाली है, आपका मेरा और स्टेशन आने वाला है, हम सबको उतरना पड़ेगा। हम चाहें या ना चाहें हमें दुनिया से जाना पड़ेगा। पीछे औलादे रोएं, दोस्त रोएं, माएँ रोएं, बच्चे रोएं, कुछ नहीं होने वाला। कब्र के गड्ढे में हम सबको अनकरीब सो जाना है। और मौत नाकामी का नाम नहीं है। हुजूर ने फरमाया मौत तो मोमिन मर्द और औरत का तोहफा है, लेकिन किसके लिए तोहफा है? जिसकी जिंदगी अच्छी है उसकी मौत अच्छी है, जिसकी मौत अच्छी है वो कब्र से जब उठेगा वो दिन भी इसका अच्छा होगा। और अल्लाह उन सबको जरूर नसीब फरमाएंगे जो दिल से ये चाहत रखते हैं कि हम बने। आज मौका है, आज वक्त है, हम सब नियत करें इंशाअल्लाह कि हम सही जिंदगी गुजारेंगे, अपने आप को सही करेंगे। मैं भी गुनाहगार हूँ, बोलने वाला सुनने वाला सब मोहताज हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेंगे? कितना कमा लेंगे, कितने हराम कर लेंगे? आखिर भी एक वक्त आएगा, ना घुटनों में ना कब्र कब्र में कोई तकलीफ से बगैर हर वक्त आदमी परेशान होगा। इसलिए जितने भाई और ये बहनें बैठे हुए हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं इसी मजलिस में दिली दिल में, मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, आप दुरूद पाक पढ़ लें और दिली दिल में ये नियत कर लें किसी को अपना गुनाह ना बताएं। हुजूर ने फरमाया अपने गुनाहों पे लोगों को शाहिद और गवाही ना बना कर दो कि मैं ये करता था, मैंने ये कर दिया था, छोड़ दो, उससे मामला है, वो सब माफ कर देगा और फरिश्तों से भी कहेगा इसको भुला दो। अल्लाह कितना मेहरबान है। हुजूर के पास एक आदमी आया, बद्दू था, देहाती था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम देहात के लोग हैं, हम मोटी बात समझते हैं, आसान बात समझते हैं, हमें बताएं हमारा रब कैसा है। तो आपने उसको एक जुमला ये कहा कि मेरा रब करीम है, करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो बद्दू जैसे ये सुना खड़ा हो गया मस्जिद से और पीछे की तरफ जा रहा था और कहा काम बन गया, काम बन गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर सहाबा से कह रहे थे इसने अपने रब को पहचान लिया, क्योंकि करीम उसको कहा जाता है जब अपने दुश्मन पे गिरफ्त पा लेता है तो बिल्कुल करीब हो के आखिर में उसको कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया। ये करीम की जात है। जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे को नहीं देख सकती तकलीफ में, अल्लाह माओं से ज्यादा प्यार करता है। उलमा ने तहकीक की कि कुरान की कौन सी आयत है जो लोगों को बड़ी तवज्जो दिलाए, बड़ी कहे कि मैं अल्लाह की रहमत आ रही है। तो उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी है। एक जुमला उलमा ने ये लिखा है कि हमें गौर करने से ये मालूम हो गया कि कुरान की जो ये आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है ए मेरे बंदो जो कुछ कर चुके हो मेरी रहमत से मायूस मत हो जाना। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, मैं सब माफ कर दूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया अल्लाह ने अपने अर्श पे ये बात लिखवा दी है कि मेरे गुस्से पर मेरी रहमत हावी है, मैं मेहरबान हूँ। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, जो कुछ हुआ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितने गलत लोग हम खा चुके हैं, कितनों के दिल तोड़ चुके हैं, कितनी तन्हाइयाँ खराब कर चुके हैं, कितनी महफिलें बर्बाद कर चुके हैं, और कितने ऐसे सजदे हमने किए जिसमें अल्लाह का कोई शौक ही नहीं था, अल्लाह के हुजूर पेश होने का हक ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया आदम के बेटे और बेटी को ये पता चल जाए सजदे के अंदर कि वो पेशानी कहाँ रखी हुई है, वो अल्लाह के कदमों में रखी हुई है, तो सारी जिंदगी को फुर्सत नहीं होगी कि इस पेशानी को वापस उठा ले, क्योंकि उसको पता है मैं अल्लाह के पास पहुंच चुका हूँ, ये पेशानी वहाँ है। लेकिन इंसान कमजोर है, दुनिया में आता है वक्त बरत लेता है। जितने भाई और बहनें बैठे हुए हैं, हम आखिरी चंद और बातें करेंगे, वक्त पे बात खत्म करने लगे। आप सबसे गुजारिश है इंशाअल्लाह दिली दिल में तौबा कर लें। जिसकी जो ख़यानत है, हरामकारी है, नमाजें छूटी हैं, हुक्म टूटे हैं, लोगों से बात छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता उसको शुरू करेंगे। सारे भाई नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हम 2 मिनट खामोश होते हैं, आप नीचे मुँह करके दुरूद पाक पढ़ें और अपने गुनाहों को तसव्वुर करके अल्लाह से माफ़ी मांग लें और नियत करें इंशाअल्लाह आज से नया कदम उठाएंगे। करें भाई इंशाअल्लाह।
جنہوں نے بھائی سچی توبہ کر لی، رسول اللہ کی بشارت لے لیں، حضور نے فرمایا ایسے اٹھو گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، صرف کیا رہ جائے گا؟ قضا نمازیں، یا لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ، وراثت میں حق مارا، کسی کا حق دبایا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، وہ معافی مانگنی پڑے گی، وہ ازالہ کرنا پڑے گا۔ اب جب نیت کر لی انشاءاللہ، اب آئندہ صحیح چلنا ہے، ایک دم سے آدمی نہیں چلتا، ماحول سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو پابند کریں ماحول کا۔ ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انارکلی بازار میں، کلفٹن میں تو نہیں جا سکتے نا، اگر آپ کلفٹن کے مال میں ہیں ابھی تو آپ یہاں نہیں ہو سکتے۔ جو مشرق کی طرف جائے گا مغرب سے خود دور ہو جائے گا، جو مغرب کی طرف جائے گا مشرق سے خود دور ہو جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اللہ کہہ رہے ہیں گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ نیکیوں کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، تو نیکی والے ماحول کو اختیار کرنا، گھروں میں بھی ایسا ماحول بنانا، مسجدوں میں بنانا، اور جگہوں پہ بھی بجانا، اور اللہ سے جڑنا سیکھنا۔ اور اللہ سے جڑنا بڑا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کبھی بھی اللہ کو بھولے نہیں ہیں۔ جہاد کا میدان ہو، سو رہے ہوں، گھر والوں کے پاس ہوں، شادی ہو، غمی ہو، جنازہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں۔ آپ کھانا کھاتے تھے اس وقت یہ نہیں کہتے تھے میرے بچوں نے بنا لیا، کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی یہ کھانا اللہ کی توفیق سے، ہماری کیا طاقت۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوبہ وجعل له مخرجا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کھلایا پلایا سلایا مسلمان بنایا، دو روایتیں، اور یہ کھانا تو نے ہضم کروا دیا۔ سواری پہ سوار رکھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، پیر رکھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ سب کو ہٹا کے کس کو یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ قرآن میں 500-600 آیتیں ہیں جس میں حکم ہے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، اور باقی کتنی آیتیں یہ ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ میں بیٹے دیتا ہوں، میں بیٹیاں دیتا ہوں، میں دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں دونوں نہیں دے سکتا، ساری دنیا مل کے اس کو نہیں دے سکتی اولاد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں کہتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے آپ یہ دعا یوں مانگتے تھے، اللہم انت احق من عبد واحق من ذکر واجود من سئل واوسع من اعطى، انت الملك لا شریک لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع وتشكر وتعصى وتغفر، اقرب شهيد ادنى حفيظ، حلت دون النفوس، انت كتبت الاعثار ونسخت الاجال، القلوب لك مفزيه والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والامر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك وانت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں ابھی یہ نہیں کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے، اللہ کی بہت ساری چیزیں بیان کر کے اس میں ایک جملہ کیا کہا؟ وَالسِّرُّ عِندَكَ عَلَانِيَةٌ، جو راز کی بات ہوتی ہے نا وہ بھی تیرے سامنے ظاہری ہوتی ہے، اور تو ایسا ہے وَتُعْصَىٰ فَتَغْفِرُ، اگر تیری فرما برداری کرتے ہیں تو تو راضی ہوتا ہے، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تو ایسا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے جی لگانا، اللہ سے باتیں کرنا، چلتے چلتے دعائیں مانگنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی۔ حضور کا غم کیا تھا؟ ساری انسانیت کلمہ پڑھے، جنہوں نے تیر مارے، بدتمیزی کی۔ ایک روایت میں آتا ہے منیب ازدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے میں مکہ مکرمہ میں گیا جب نبوت کا اعلان سنا، میں نہیں جانتا تھا کون ہے نبی، تو ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت ایسے پیارا سا نوجوان، اور اس کے منہ پہ کوئی آ کے مٹی پھینک کے جا رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی اس کو یوں کھینچ رہا ہے یہاں گردن سے پکڑ کے۔ میں ابھی حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہوں، ایک بچی آئی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اور وہ پانی کے ہاتھ سے ایسے پانی نکال کے اس آدمی کے چہرے کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد کی بڑی بیٹی زینب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کی فکر کیا تھی؟ یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اب جو نہیں ہو رہے ابھی ان کی بات ایک طرف ہے، جو مسلمان ہیں حضور نے فرمایا سود کا 70واں حصہ ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ ہی آدمی غلط کاری
رشوت لینے دینے والے کو دونوں کو جہنمی قرار دیا. حضور نے فرمایا اذان کی آواز سنی اور مسجد کی طرف نہیں آیا, ظالم کافر منافق جیسا فیل کر گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم غیر مسلم جو ابھی ان کو چھوڑتے ہیں, یہ جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں, فجر کی نماز میں لوگ نہیں ہیں. حضور کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور کے الفاظ ہیں, جو فجر کی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا سارا دن پریشانی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. کیسے 8 بجے دوڑ کے جا کے باس کی گالیاں سن لیتے ہیں, کیسے 4 پیسوں کے لیے اپنے بچوں کی روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, گرمی سردی برداشت کرتے ہیں, لیکن فجر جیسا حکم چھوڑنے سے رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارا معاملہ اللہ سے, ہم برادری کے پابند نہیں ہیں. رات کو 4 بجے سونے والا فجر میں نہیں اٹھ سکتا. جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بنے, ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ دوائی بھی لکھتا ہے, دوائی کے ساتھ پرہیز بھی لکھتا ہے. اپنی مرضی کرنے والا کبھی پورا علاج نہیں کرتا, وہ صحیح نہیں ہوتا. علاج وہ کرنا ہے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے. اس لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے طبیب اور حبیب ہیں. ان کا فرمان کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی باجماعت, سارا دن خوش و خرم گزاریں. تو بھائی سارے بھائی نیت کریں, انشاءاللہ بہنیں بھی نیت کریں, اور حضور کی زندگی کو اختیار کرنا. آپ کو سفید لباس پسند تھا, امامہ پسند تھا, سر کو ڈھانکنا پسند تھا, لوگوں سے ملنے میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے, ہزاروں کے مجمع میں سب کو عزت دیتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آخر میں ایمان لے کر آئے. ایک دفعہ بڑا مجمع لگا ہوا, وہ وہاں پیچھے کھڑے ہو گئے کہ میں کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں. رسول اللہ نے دور سے دیکھا, آپ ایک چادر رکھتے تھے, اس چادر کو آپ نے ایسے گول بنایا اور ایسے پھینک کے دے دیا کہ جابر اس پہ بیٹھ جاؤ. اب حضرت جابر کو یہ بات ساری زندگی یاد رہے گی نہیں رہے گی کہ یہ نبی ہے, انبیاء کا سردار ہے, وہ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں. تو یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے, اپنے لوگوں کو وقت بھی دیتے تھے, عزت بھی دیتے تھے. مولانا سعید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن جو ہوتے تھے وہ دوست بن جاتے تھے. اور ہماری زبان کی کاٹ ایسی ہے, اچھا بھلا ساتھ چلنے والا بھی آہستہ آہستہ راستے جدا کرتا ہے کہ یہ آدمی بات کرنے میں بڑا خراب ہے, یہ عورت بات کرنے کی بڑی سخت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, سب سے گزارش ہے کہ حضور کا طریقہ زندگیوں میں اپنائیں. شادیاں شادی کر لیں, غم بھی سادہ کر لیں, گھروں میں آسائش ہے ٹھیک ہے, لیکن فضول خرچی نہ ہو. تو حضرت بخاری کی روایت ہے, حضور گھر پہ آئے, پاؤں میں چھوٹا ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا, نبی نے اٹھایا, اس کو صاف کیا, پھر اس کو کھایا, اور حضرت عائشہ سے یہ تاریخی جملہ فرمایا, عائشہ یہ عزت والی چیز ہے روٹی, اس کی قدر کرو. جس قوم سے اللہ اپنی اس نعمت کو ہٹا دے پھر واپس نہیں بھیجتے. کتنے کھانے آپ نے ابھی نالیوں میں بہا دیے, کتنے کھانے ڈش میں ابھی 10 کھانے بنے ہوئے. تو میرے بھائیوں, زندگی صرف نماز میں نہیں, روزے میں نہیں, ساری زندگی میں حضور کا طریقہ دیکھنا. آپ نے ابھی عشاء پڑھی ہے, اگر آپ نے مسواک کی تھی تو آپ کی نمازیں 70 درجے زیادہ تھیں, اور اگر آپ بغیر مسواک کی نماز میں آ گئے تو آپ نے اپنا 70 کروڑ نہیں 70 ارب سے زیادہ نقصان کر دیا. تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ حضور کی سنت کیا ہے, اپنی بیٹیوں کو سکھانا, بہنوں کو سکھانا. آخری بات ہے, عبادات کو بھی دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی والی نہیں پڑھتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے, جلدی نماز پڑھی بد دعا دے دی بھی جاتی ہے, تو نے مجھے برباد کیا, اللہ تجھے برباد کر. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے. اب آپ جلدی جب بھی نماز پڑھنے لگیں, شیطان کہے تو یہ والی حدیث یاد کرنی ہے کہ نہیں, جلدی کی نماز بد دعا دے گی, اور اچھی نماز کیا کہتی ہے, حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا دے گی اللہ تجھے ایسے آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کر. کتنی بڑی بات. تو ایسی نمازیں بنانا, قرآن کی تلاوت کو ایسا پڑھنا. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر, تو دیکھنے لگے کہ ایک عجیب سی شعا اوپر سے آ رہی ہے اور میرا گھوڑا بار بار ہن آ رہا ہے. وہ ایک دم رکتے تو گھوڑا بھی خاموش, پھر بولتے پھر وہ گھوڑا شروع. پریشان ہو گئے, ایسے چلتا رہا, رات ختم ہوئی, فجر کی نماز میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ رات کو ایسا ہو رہا تھا, عجیب سی چیزیں, وہ گھوڑا میرا ہنا رہا ہے, بچہ میرا سو رہا تھا. میں نے کہا پاؤں نہ مارتے تو میں نے نماز ختم کی اور روک لی. کہ تجھے پتہ ہے کون تھا؟ رسول اللہ نے, عائشہ تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سن رہے تھے, تو پڑھتا رہتا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ان کی وہاں سن رہے ہیں کہ وہاں پہنچے ہوئے. پوچھا کیا کرتے ہو؟ 2 باتیں انہوں نے بتائی, ماں کی فرما برداری بتائی, اور دوسرا تحیت المسجد, جو مسجد میں آ کے عربوں کی عادت ہے نا اپنے حرم میں لے جائے, کتنی بھی بس وقت ہوتا ہے آگے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر بیٹھ. تو نماز اور قرآن ایسی چیز ہے, دیکھ کر پڑھنا پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا کتنی مبارک بات ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں, آپ نے آج تک کتنے بہت سارے صحابیوں کی چیزیں الٹی سیدھی پڑھ دی ہیں, تو
चार पैसों के लिए लिखने वाला क्या लिखता हो, अच्छे भी हैं, लेकिन उमूमी फिजा ये होती है जो ट्रेंड चल रहा है वो लिख दो। एक यूट्यूबर है, उससे कह रहा कि हंसी मजाक के वीडियोस बनाते हो, कोई तारीफी चीजें बनाओ, लोगों को फायदा हो जाए। कहला कि तारीफ इतनी मेहनत से बनाओ तो 10,000 आदमी देखते, और ये ऊट पटांग बनाओ उल्टी सीधी तो लाखों देख लेते, तो हम तो वो बनाएंगे ना जो लोग देख रहे हैं, हमें तो पैसा कमाना है। तो हमने कितनी सहाफियों की चीजें पढ़ ली हैं। आप अपने दिल से पूछें कि सूरतुल बकरा क्यों उतरी थी, सूरतुल निसा क्यों उतरी थी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी एक तर्जुमा लिखा है, पूरी सूरत का खुलासा एक सफ़े पे कर देते हैं। सूरतुल निसा के खुलासे में 4 लाइनें लिख के सारा खुलासा बयान कर दिया कि भाई ओहद चली गई, 70 लोग शहीद हो गए, यतीम हो गए, बेवा हो गई। अल्लाह ने कहा हमारी उम्मत के बेवाओं और यतीमों का क्या करना है, तो सूरतुल ओहद में उनकी बहुत सारी तालीमात उतार दी कि बीवियां, बेटियां, बहनें, ऐसे मामला था। तो मेरी बहनों सबसे गुजारिश है, आज से नियत करें इंशाअल्लाह कुरान की बुनियादी तजवीद भी सीखना। और कुरान कह क्या रहा है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। हम अकल वालों से कह रहे हैं इसमें गौर करो, तुम दुनिया आखिरत की फलाह पालो। तो इस कुरान को सिर्फ रखना नहीं, इसके जरिए से जब भी आप पर कोई परेशानी आए, आप बीमार हो जाएं, कुरान से पूछें कि भाई क्या है, तो अल्लाह कह रहा है शिफाउल लिमा फिस सुदूर। आपके लिए लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो हम अल्लाह क्या करें, आप कुरान खोलें, वहाँ लिखा हुआ है वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ए नबी हमें पता है कि आपका सीना ऐसे तंग हो जाता है क्योंकि ये काफिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह हम क्या करें, लड़ाई करें? नहीं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह की तस्बीह लगाओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से जुड़ो, इन सबको अल्लाह काफी हो जाएगा। हर चीज की दवा है, हर चीज की दवा है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। तो सारे बहन भाई नियत करें इंशाल्लाह कुरान जैसा उतरा है, एक तो वैसा पढ़ेंगे आराम से, और जल्दी का कुरान पढ़ने को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, बड़ी सख्त वहीद है इसके ऊपर, इसकी भी नियत करें। इसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बड़ी खूबसूरत हैं। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फुजाअतिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजाअतिश शर। ए अल्लाह अचानक से कोई खुशखबरी आ जाए, तेरी तरफ से हम इसको चाहते हैं, और अचानक से बदखबरी आ जाए, अल्लाह ये हम नहीं चाहते, ये हमें ना दे। कितनी प्यारी दुआ है, ऐसी कई दुआएं हदीस में मौजूद हैं। 40 दुआएं याद कर ले, हुजूर की बशारत है अंबिया के साथ हशर हो जाए। जो रसूलुल्लाह की 40 हदीसें याद कर लेगा, अंबिया के साथ क़यामत में हशर करवा देगा। तो थोड़ा वक्त रोजाना निकालना, टाइम टेबल की जिंदगी, ये जितने बखेरे हैं ना, ये इस वजह से है कि अभी हमने कोई मकसद औरतों और मर्दों ने तय नहीं किया, अभी हमारा टाइम टेबल नहीं है। जब जी चाहा लगाए सो गए, जब जी चाहा उठ गए। माफ करिएगा अल्फाज सकते हैं, लेकिन आम इंसान की जिंदगी भी ये ऐसी नहीं होती। जिंदगी कौन सी अच्छी है, जो रसूलुल्लाह ने बताई, जो सारी दुनिया, आप इटली और यूरोप के ममालिक में जाकर देख लें, वहां भी रात का जल्दी सोना बता रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि रात के सोने से सारे जो जिस्मानी अमराज है वो खत्म होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुअतदल उम्मत है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने मुअतदल बनाया है। रहबानियत नहीं दी, ला रहबानियत फिल इस्लाम, के जाके कोने में बैठ जाओ अल्लाह अल्लाह करो, नहीं, ये है ही नहीं। क्या आया, 3 सहाबी हुजूर के घर वालियों के पास गए, हज़रत आयशा के पास गए, कहा हुजूर तो है नहीं, हमें ये बता दो क्या करते हैं घर पे सारा दिन, कैसे गुजारते हैं, हम भी वैसा करें। अब नबी थे, हज़रत आयशा ने जब बताना शुरू किया, तीनों ने उस बात को ज्यादा ले लिया था। रास्ते से जा रहे थे, हुजूर मेरे क्या हुआ, कहा या रसूलल्लाह मैंने तो नियत कर ली कि आज के बाद सारी जिंदगी निफली रोज रोजा रखूंगा। तू, हाँ मैं रोजाना रात को नमाज पढ़ूंगा, अब सोना नहीं है रात में। तीसरे ने ये अल्फाज कह दिए कि मैं निकाह के बगैर रहूंगा, मैं अब निकाह नहीं करूंगा ताकि दीन कर लूँ, दीन पे अमल करूँ। हुजूर ने क्या फरमाया, मन अअरज़ अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मुझसे मुंह मोड़े, मेरी सुन्नत पे ना चले, वो मेरा ही नहीं है, मैं उसकी शिफात ही नहीं करूंगा। मैं नबी हूँ, मैं खाता भी हूँ, इफ्तार करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, और मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और मैं शादियां भी करता हूँ। ये उम्मत को एतदाल सिखाया जा रहा है, बताया जा। नेकी ये नहीं है जो हमारे जी में आ रही है, नेकी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। एक जिहाद के मौके के ऊपर रोजा रखा हुआ था, साहबा ने आके गिर गए। चंद साहबा ने रोजा नहीं रखा था, जल्दी से उन्होंने निकली रोजा था, उसको सारा सामान सेट किया और फिर आके नमाज में शरीक हो गए। हुजूर देख के मुस्कुरा के कहने लगे, ये जिन्होंने रोजा नहीं रखा था ना, सारा सवाब ये ले उड़े हैं।
تو نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، اور جو ہماری خواہش ہو لیکن اس پر اللہ کا حکم نہ ہو وہ نیکی نہیں ہوتی، اس پہ گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ یا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگر آپ تراویح پڑھ سکتے ہو نا صاحب تو مبارک ہے پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں کہ یہاں پر آواز نہ آئے، امام قرآن پڑھ رہا ہو اور پیچھے یہ آوازیں آ رہی ہوں، یہ بڑی سخت بے ادبی ہے۔ تو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اب اس کا حکم کیا ہے کہ اب تمہیں سننا ہے، بولنا نہیں ہے، بولو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ ہاں، عید کے دن روزہ رکھو گے گناہگار ہو جاؤ گے، کیوں؟ عید کا دن اللہ کہہ رہا ہے مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے حدیبیہ کے موقع کے اوپر عمرہ تو نہیں کروایا، ویسے ہی واپس لے آئے بیچاروں کو، لیکن اللہ نے کیا کہا، میں سب سے راضی ہو گیا ہوں جو واپس آئے، کیوں کہ اللہ کی بات مان لی، رسول کی بات مان لی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھ کے حضرت عمر بڑے تاریخی دو جملے کہتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اگر عمر اور عمر کے خاندان کی ساری نیکیاں لینی ہیں لے لے، لیکن ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، ایسا بدلہ ہو جائے، ہو نہیں سکتا لیکن میری تمنا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے؟ دن تو وہ ہے ابو بکر کا جس دن رسول اللہ نے اپنا مصلی خالی کر دیا، اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، مسجد نبوی ویران ہو گئی، صحابہ جنگلوں میں جا رہے تھے، ایک ابو بکر تھا، وہ آ کے ممبر رسول پہ کیا کہہ رہا ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ نبی چلے گئے، پہلے بھی آئے تھے، اسلام سے مت پھر جانا، اس نے امت کو ایسا سنبھالا کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ امت پہ ابو بکر کا احسان ہے، حضرت عمر فرما رہے ابو بکر کا احسان ہے۔ اور رات وہ چاہیے جب 100 لوگ کھڑے ہو کے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تیر اور نیزے لے کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، اور ابو بکر نے پہلے سے اونٹنیاں تیار کر لیں، اور اونٹنیاں بعد میں کہا لے کر آؤ، اور خود مکہ کا غیر معروف راستہ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلے، کبھی پیچھے چلے، کبھی دائیں چلے، کبھی یہاں سلایا، کبھی کندھے پہ بٹھانے کی کوشش کی، بھوکے رہ کے کھلا کے حضور کو باحفاظت کوبہ میں صحابہ کے درمیان پہنچایا۔ کہ یہ جو ابو بکر نے نیکی کی ہے نا، اس نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ رات ابو بکر دے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ دین وہ نہیں ہے جو آپ کی عقل میں آ رہا ہے، جس وقت جو اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے بڑی خوبصورت بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عالم نے نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک عالم تھے، وہ شیخ تھے، ان کے 3-4 بھائی اور تھے، ان کی ماں زندہ تھی۔ اب وہ شیخ کیا کرتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک سمجھدار فقیہ انسان یہ 1000 عابد عبادت کرنے والوں سے شیطان پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کرنا کیا ہے۔ تو وہ کہتا تھے، وہ شیخ کہتے تھے میں اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں ساری رات، میرے بھائی ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ ان کی تہجد کا بدلہ مجھے ملے اور میری ماں کے ثواب یہ لے جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت کی جنت میری ماں کے پیر دبانا ہے، اس وقت کی جنت کیا ہے؟ میری ماں کے پیر دبانا ہے۔ تو بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، چاچا، ماموں، بھانجے، یہ سارے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عابد کون تھا؟ آپ تو اپنی پھوپھی کے گھر جا کے باتیں کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے، آپ تو مدینہ کے بچوں کو بلا کے کہتے تھے آؤ سلام میں جو پہل کرے گا ہم اس کو انعام دے دیں، آپ تو گھر میں جاتے تھے بیویوں سے ایسے بات کرتے تھے، حضور کی گھر والیاں کہتی ہیں ایسے لگتا تھا کہ باہر آ گئی ہے، باہر آ گئی ہے ہمارے گھروں میں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عاص، وہ کہنے لگے جب حضور نے میری محبت میں نے دیکھی نا، میں نے سوچا سب سے زیادہ میں ہی اچھا لگتا ہوں، تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کون پسند ہے سب سے زیادہ؟ میرے دل میں تھی میرا نام لیں گے، کہا سب سے قریب تو میرے ابو بکر ہے، کہا اچھا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہا اس کے بعد عمر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، ایسا ہوا پتہ نہیں کون سے نمبر پہ چھوڑے، لیکن رویے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ یہی اچھا لگتا ہے، یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم نے تو قرآن یونیورسٹی کالج کہیں پہ صحیح سنا دیکھا ہی نہیں ہے، اب ساری زندگی پڑھی ہے، اس کو سیکھنا، اس پر آنا، اور آخری باتیں جو ہر بیان میں کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان آنے والا تھا، شعبان کے آخری دن چل رہے تھے، حضور نے جمع کیا اور ایک تاریخی خطبہ دیا، ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کی رات ہے، یہ شب قدر، تراویح، روزہ، غلام، سب بتایا، لیکن سب سے سخت بات اس حدیث میں کیا بتائی؟ 4 صفحات کی حدیث میں حضور نے کیا بتایا کہ جب شب قدر ہوگی، ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، تو ساری رات فرشتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، حرم میں اعتکاف، مدینہ میں اعتکاف، کتنی مخلص عورتیں ہوں گی، کتنے مخلص مرد
فرد ہوں گے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، لاکھوں میں کوئی دو تو ہوں گے. دنیا چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہوگا. ابھی سورے رو رہے ہیں، دعائیں، نوافل، عبادت، خرچے سب ہو رہے ہیں. ساری رات فرشتوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. جبریل نے فجر سے پہلے ان کو کہا کہ چلو اللہ نے بولا ہے واپس چلے، اب ان کے کام ختم ہو گیا. تو فرشتے حضور فرما رہے جبریل سے پوچھ رہے ہیں یہ اتنے تھکے ہیں، ہمیں یہ تو بتا دو ان کی مزدوری کیا ملی ہے. جبریل کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محبوب کی امت پہ اللہ نے نظر شفقت فرما لی، سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 آدمی اس رات میں بھی نہیں بخشے گئے، 4 عورتیں اس رات میں بھی نہیں بخشی گئیں. فرشتے کہ کون؟ اب پہلا ہو جو ماں یا باپ کا نافرمان، یہی آ رہا ہے بار بار، ماں یا باپ کا نافرمان. دوسرا کون؟ شراب پینے والا، توبہ نہیں کی. تیسرا کون؟ قطع تعلق کرنے والے، بڑے بڑے عمرے، حج، نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ ٹنکی پانی سے بھر رہے ہیں تو نیچے آپ کے نل کھلے ہوئے، آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، آپ اپنے بھتیجوں سے نہیں ملتے، آپ اپنے بھائیوں سے ہی نہیں ملتے، آپ کے اندر کی عقل ہی نہیں جاتی کہ میں کیوں اس کو سلام کروں، یہ کیوں نہ کرے. تو میرے بھائی تو نل کے سارے خالی چل رہے، کہاں سے پانی بھرا جائے گا. تو قطع تعلق کی بیماری سرایت کر گئی ہے، اور ایسی سرایت کر گئی ہے حضور نے فرمایا سارے قبیلے پہ 2 ہوں گے تو اللہ کی لعنت برسے گی ان 2 کی وجہ. صحابہ دعائیں مانگتے تھے اجتماعی، تو کہتے تھے وہ اٹھ کے چلا جائے اگر کسی نے بات نہیں کی ہوئی، ورنہ ہماری دعاؤں پہ بھی آمین نہیں ہونے والا. آپ نے فرمایا وہ بیوی جو شوہر اس کا جائز وجہ سے ناراض ہے، آپ رسول اللہ کے الفاظ ہے کہ بارش سر سے اوپر اس کی نماز نہیں جا رہی سب جب تک وہ بیوی اس کے سنا نہیں کرتی. تو میرے بھائیوں پہچاننا، غور کرنا کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس کے ٹیکنیکلی سوچتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اچھا یہ فالٹ ہے تو بھائی اس فالٹ کو صحیح کرو. یا دھوکہ دینا ہے کہ نہیں ہم بڑے نمازی اور ہمیں کون پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. اور حضور نے فرمایا 3 باتوں کی آپ نے فرمائی، 2 آپ نے فرمائی، تیسری علماء نے، یہ ان کا دنیا میں عذاب ہوتا ہے، آخرت میں علیحدہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی. تو قطع تعلق سے بچنا انسان ہے ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بھائی یہ والا گناہ ہے کرو، یہ نہیں کہا نہیں کرو، اللہ نے کہا اس کے قریب مت جانا. کیوں؟ جب قریب جاؤ گے تو کر بھی لوگے. تو قریب جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو کام ہی نہ کرو جس سے وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح قطع تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ جب یہ بیٹیاں اور ماؤں کو اور بچوں کو اور ہمیں عادت ہوتی نا، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کرتی ہو، یہ کیوں پکایا، کتنی تنخواہ ہے، یہ کہاں سے گاڑی آ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں کا لفظ ساری زندگیوں کے توڑ کرواتا ہے. اس لیے رسول اللہ کے شاگرد حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال رسول اللہ کی مجلس میں ان کانوں نے کیوں کا لفظ نہیں سنا، کبھی بولا ہی نہیں ہے، معاف کیا ہے. اس لیے حضور نے آپ نے نماز پڑھائی، نماز استسقا تھی، کسوف کی نماز تھی، نماز پڑھا کے آپ پریشان تھے. صحابہ نے کہا ایسا کیا بات ہو گئی؟ کہا جہنم کی ایسی بھیانک چیز آج دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی، اور سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے کہا کیوں؟ کہا یہ ناشکری کرتی ہیں. تو کہا کس کی؟ اللہ کی ناشکری. کہا نہیں شوہروں کی ناشکریاں کرتی. یہ حضور بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں دین تو بڑا آسان ہے، فرائض پورے کر لیں. اگر آپ پوری رات آج نہیں جاگ سکتے، سب سے بڑا تہجد پڑھنے والوں سے بڑا وظیفہ یہ ہے آپ نے عشاء پڑھی ہے صحیح، آپ نے فجر وقت پہ پڑھی ہے، بھلے پوری رات آپ سوئیں، قطع تعلق اور کینہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ نے کسی کا مال نہیں دبایا ہوا، آپ حلال لقمے کھاتے ہیں، ہزاروں کتب اور ابدال سے آپ بہتر ہے. اور یہ رسول اللہ کی احادیث کو جمع کر کے میں بتا رہا ہوں. اور ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، حضور نے آسان بتا دیا. صحابہ آئے، ایک عورت ہے ہمارے محلے میں، ہماری آبادی میں، نوافل تہجد سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پڑوس والوں کو ستاتی ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا دیکھیں گے، یہ فرمایا یہ جہنمی ہے. اور دوسری صحابہ نے پوچھا ایک عورت ہے فرائض پورے کر دیے، نوافل ادا نہیں کر پاتی، لیکن پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے. تو 2 بھابیاں 2 کمرے میں رہنے والی کون ہوتی ہیں بھائی؟ پڑوسی ہوتی ہیں. 2 بھائی آپس میں کمرے میں رہنے والے پڑوسی ہوتے ہیں، ساتھ مچوب کرنے والے پڑوسی ہوتے ہیں. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے جائز وجہ سے ناراض ہے، آپ خدا کی قسم پریشانی میں ہی رہیں گے، میں بھی رہوں گا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں نیکی کو سمجھیں. 4 باتیں حضور نے بتائیں، ماں باپ، شراب، قطع تعلق، اور آخری کون؟ دل میں میل رکھ کے چلنے. ملتے بھی ہیں ہاں بس تھوڑا سا، اس کو ملنا نہیں کہا گیا. حضور نے یہ بھی بتایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو بھائی اپنے گریبانوں میں جھانک لیا،
آج موقع اللہ نے دیا ہے. میں پھر بتاتا ہوں, آپ نے عشاء اور فجر پڑھی ہے, آپ نے سب کو معاف کیا ہوا ہے, آپ جنتی ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت, آپ کی مغفرت کا اللہ نے ضمان کیا ہوا ہے. اور بیویوں کو ستا رہے ہیں. بہنوں, کوئی ایسا ہے دنیا میں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت سارے گناہ اللہ ستاری کا پردہ ہم پر ڈالتا ہے. ایسے ہی بیویوں کو معاف کریں, بہنوں کو معاف کریں, دوستوں کو معاف کریں. تنقید کرنے والا 2-4 منٹ لے کے بات ختم کر رہا ہوں. حضور حیات الصحابہ میں لکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, گرمی ابھی بھی حج پہ کیسی ہوتی ہے؟ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا, کتنی گرمی تھی. آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا روکو, میرے کچھ لوگ آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جو لوگ آئے جن کا رسول اللہ ویٹ کر رہے تھے, انتظار, وہ غریب لوگ تھے. بعض نئے لوگ یمن کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے تنقید کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں روک لیا تھا کیا؟ نئے تھے, پتہ نہیں تھا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے جنہوں نے یہ الفاظ بولے تھے نا, یوں یہ اشارے کر کے, ہم نے ان کے جنازے دیکھے تو اسلام پہ نہیں آئے تھے, وہ جنازے مرتد ہو کے مرے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں, میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا کہ محرومی کا سب سے بڑا سبب دنیا میں کیا ہے؟ کا کبیرہ گناہ ہو, حتیٰ کہ شراب بھی, پھر معافی مانگ لی, سب چلتا ہے. لیکن جو اعتراض اور تنقید کرتے ہیں نا, اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اب ہمارے یہاں فضا بنی ہوئی ہے, کمیٹی والے ایسا کیوں کرتے ہیں, مسجد والے ایسا کیوں کرتے ہیں. بھائی آپ کو اصلاح کی فکر ہے, آپ لکھ کے اکیلے میں دے دیں. کسی کی بیٹی خراب ہوگی تو بازاروں میں تھوڑی اچھالتا ہے, وہ اس کو سمجھاتا ہے, دعا کرتا ہے. تو میرے بھائی ابھی وقت نہیں ہے, لیکن یہ چند باتیں بتا دی تو مقصود کیا ہے کہ ہم پر ذمہ داری ہے, اس دنیا میں لے کے پھرنا بھی ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. جو خود بنے گا وہ دوسروں کو بنائے گا نا, جو خود ہی اندر سے خالی ہے دوسروں کو کیا کر لے گا. ایک آدمی خود بالکل گٹر میں گرا ہوا کسی کو کیا نکال لے گا. ایک آدمی شک میں پڑا ہوا کیسے کسی کو یقین پہ لا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, سب کی ذمہ داری ہے, پوری انسانیت انتظار میں. ان بچوں کی ذمہ داری ماؤں کے اوپر نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے بنا دیتے ہیں؟ حرام لقمے کھلاتے ہیں, ان کو قطع تعلق کی باتیں سکھاتے ہیں, ان کو وقت نہیں دیتے, ان کی تربیت نہیں کرتے, ان کو دینی ماحول میں نہیں جوڑتے. ایک وقت آتا ہے بچے بچی کا رخ بگڑ جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو وقت دینا, ان کا ذہن بنانا, گھروں میں تعلیم کرنا, اللہ کی راہوں میں پھرنا, مساجد میں جڑنا ایک دم سے نہیں ہوگا, لیکن جو کرنا چاہے گا اللہ اس کو چلائے گا. کون کون مرد عورتیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, جو ہم نے سنا ہے اللہ ہی ہمیں لائے گا. لیکن ہم نیت تو کریں, پہلا قدم تو اٹھائیں, اللہ مہربان ہے. میں آپ کو مولانا طارق صاحب نے شکارپور کے علاقے میں آئے, ایک بیان ہوا 11 بجے صبح, ایک بٹیرا آیا, کہنے لگا میں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی, میری توبہ. مولانا نے کہا تیری بھی قبول ہے, وہ زلزلہ آیا تھا اس وقت آئے گا. اچھا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, لے گیا. وہ کیا کوئی زندگی نماز نہیں پڑھی, 11 بجے صبح اس نے توبہ کی, غسل کیا, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, مغرب کے بعد بیان ہوا, عشاء کی نماز کے بعد وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہیں اس کو دل کا اٹیک ہوا, وہیں اس کا انتقال ہوا. ساری زندگی غلط تھی, لیکن آخری وقت میں اللہ نے توبہ نصیب فرما کے کیا اشارہ دیا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آج مبارک رات ہے, اگلا سال کس کو نصیب ہے. کتنے سال سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں, کب ہم آئیں گے؟ یہ وقت ہے, آج کی رات ہی ہماری ثابت ہو جائے, آج ہی ہمارا اللہ لکھ دے کہ آج سے یہ میرا بندہ ہے. ایک بچہ فیل ہو رہا ہو, روزانہ فیل ہو کے آتا ہے, تو ماں باپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محبت تو ہے, لیکن بچہ فیل ہوتا ہے, دل توڑتا ہے. اب یہ بچہ اچھی صحبت میں آ جائے, غلط لائن چھوڑ دے, پڑھنے والا بن جائے, روزانہ اچھی چیزیں اسکول کالج مدرسے سے لے کر آئے کہ اب میں پاس ہو رہا ہوں, ماں باپ اس کو کیسے پیار سے دیکھ کے چپکاتے ہیں. ایسے ہی غلط راہوں میں چلنے والے ہوتے ہیں. پھر جب وہ ایمان والے بن جاتے ہیں, بھلے توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں, اللہ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے ماں اور باپ سے بھی زیادہ. حدیث کے الفاظ ہیں, آسمانوں پہ چراغا ہو رہا ہے, فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ زمین پہ فلاں بندے نے آج مجھ سے صلح کی ہے, اس لیے چراغا ہو رہا ہے. تو میری بیٹیاں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی جوانی قیمتی ہے, آپ کے بڑھاپے قیمتی ہیں. آپ وہ جو حضرت فاطمہ کی نسل ہو, حضرت فاطمہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. آپ کا بے پردہ پھرنا کتنوں کو بے دین بنائے گا, اور آپ دین والی بن گئی, ایمان والی بن گئی, اپنے گھروں میں اعمال کیے, ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کی, اللہ کی کیسی نظر آپ پر ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوڑیں, اس نے یہ کر دیا, رشتہ نہیں دیا, بیٹی ایسے کرتی ہے, معاملات کو سمیٹیں, دل کو صاف رکھیں. دلوں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے, مرد اور عورت, جتنا اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے.
دنیا کی اہمیت ہے تو بوجھ لیے ہوئے، اگر دنیا کو آسان سمجھے تو دل آسان ہے، پھر لوگ غلطی بھی کریں گے آپ معاف کر دیں گے، نہیں بھی ملے گا آپ کہیں گے چلو اللہ نے نہیں لکھا آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے چھڑانا اور آخرت کے شوق پیدا کرنا۔ آخری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار آئے جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، اس کے 3-3.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو چکا۔ انصار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کیا ہوگا بعد میں، اللہ نے بتایا تھا کہ اے انصار کی جماعت، میرے بعد تم سے ناانصافیاں ہوں گی، حالات آئیں گے، لوگ تمہارا حق ماریں گے، لیکن حوض کوثر پہ مجھ سے بدلہ لے لینا۔ تو یہ حدیث انصار کے لیے خاص ہے اور ہمارے لیے کیسے خاص ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ بشارت ہمیں بھی ہے، آج سے بیوی، بہن، بیٹی، ماں، بھائی، کوئی ساتھ والا کچھ گڑبڑ کرے تو کیا کریں گے بھائی؟ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، اصلاح کی فکر کریں گے، دعا کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، باقی معاملات کو کس پر چھوڑیں گے بھائی؟ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ یہ ساری باتیں لے کے دنیا میں پھریں گے، کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کی راہوں میں جائیں گے؟ کل یہاں سے بھی جماعت بن رہی ہے بھائی، اس میں بھی کچھ ساتھی جا سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی اب درود پاک پڑھیں، اور دعا کا میں نے جو پہلے بتایا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، اس کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا درود پاک پڑھ لیں۔ صدقہ فطر پہلے دے دیں، اور بھائی غریبوں کا اس مہینے میں حضور نے فرمایا خاص طور پہ خیال کر لیں۔ ایک اعلان سب مردوں کے لیے، ابھی دعا کے بعد مختصر دعا کرواتے ہیں، عورتیں چلی جائیں گھروں پہ، شور نہ کریں، پہلے وہ عورتیں کھڑی ہو جائیں دعا کے بعد جو دروازے کے ساتھ ہے وہ نکلنا شروع کریں، جب تھوڑی نکل جائیں پھر باقی عورتیں کھڑی ہوں، آہستہ آہستہ وہ نکل جائیں۔ جس بھائی کو دعا کے بعد کوئی بہت ارجنٹ کام ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کو اجازت ہے وہ چلا جائے۔ جن کو کام نہیں ہے، 2-3 اعلانات ہیں، کام کی باتیں، آپ دعا کے بعد ضرور بیٹھیے گا۔ سارے بھائی بیٹھیں گے نہیں، جن کو کام ہے ارجنٹ ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اگر ہم دعا کے بعد 2 نفل یہی پڑھ کے اللہ سے اس میں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر ساری نیتیں کر لیں 2 ہی رکعت میں، اور توبہ کی نیت کر کے دعا مانگ لیں۔ رونا نہیں آتا، شکل بنا لے، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ سے شکل بنا کے کہ اللہ کو اتنے لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تیرے خاص بندے ہو گئے، مجھے بھی اپنا نیک بندہ بنا دے۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ تو سارے بھائیوں سے نیت ہے انشاءاللہ، عزم کر کے 2 رکعت یہاں پڑھیں، کسی کی مجبوری ہے وہ چلے جائیں، اور جب آپ کھانا وغیرہ کھا لیں تو 2 رکعت آج توبہ کی ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کریں گے؟ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک العظیم، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ کہ اللہ تیرا کرم احسان ہو گیا ہے، تو نے ایک رمضان ہمیں اور عطا فرما دیا۔ اللہ پاک اس رمضان کے جانے سے پہلے ہم سب کی اس مجمع کی پوری امت کی مغفرت کاملہ لکھتے۔ اللہ جن گناہوں کی وجہ سے مغفرت رکی رہتی ہے، ان گناہوں سے نکلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، عرب و عجم کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ اب ہماری بس ہو چکی ہے، ہمارے کندھے تھک چکے ہیں، ہمارے سینے بوجھل ہے، ہمارے سر بوجھل ہے، ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، اپنی ستاری کی چادر ہم پہ ڈال دے۔ اے غفار الذنوب ہم سے درگزر فرما لے، اے اللہ ہمیں تھام لے، اپنی آغوش میں لے۔ اللہ پاک ہمیں ضائع ہونے سے بچا، ہماری صلاحیتوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اس ذریعے دنیا کے پیچھے ہمیں مت رکھا۔
کہ اللہ اپنا خاص بندہ ہم سب کو بنا لیں، کہ اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اعمال ہو رہے ہیں، جو مخلصین، جو متقین، جن مرد و عورتوں کی تیرے پاس خاص شان ہے، اللہ ان پہ نظر کر کے پوری امت کی لاج رکھ لے، پوری امت سے درگزر فرما لے، ہم سب سے درگزر فرما، ہماری دنیا آخرت بنا دے۔ اللہ ہم تھک چکے، ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا، ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا دے، ہمیں محتاجی سے بچا دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے سامنے اٹھوانا، اے غفار الذنوب ہمیں آج تو معاف کر ہی دے، ہمیں یاد ہے، ہماری تنہائیاں ہمیں یاد ہے، ہماری بے ہمیں یاد ہے، ہمارے خراب لقمے ہمیں یاد ہے، ہماری بغیر دھیان کی نماز ہمیں یاد ہے، لیکن اللہ پر تو مہربان ہے، تو معاف کرے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اس بدو نے جیسے رسول اللہ کی قبر پہ کہہ دیا تھا کہ یہ تیرا رسول ہے، تیرا محبوب ہے، یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرے گا، ہمارا کام بن جائے گا، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، اور تو نے معاف نہیں کیا، تیرا کچھ جائے گا نہیں، ہمارا بگڑ جائے گا۔ اللہ رسول اللہ کے طائف کے خون کا واسطہ آج تو امت کو معاف کری دے، آج تو رحم کے دروازے کھولی دے، آج تو فیصلے عافیت کے اتاری دے، جہاں جہاں مسلمانوں پر حالات ہیں، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہے، اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم توبہ کرتے، پوری امت کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں صحیح بنا دے، ہمیں چلا دے، ان آنکھوں کو رونے کی حقیقت نصیب فرما، عبادات میں اخلاص نصیب فرما، تقوی اور توکل کا ہم سب کو امام بنا، علم دین ہماری نسلوں میں جاری فرما، ہماری اولادوں کو قرآن حدیث کا حافظ عالم داعی بنا۔ اے اللہ ہم سے بہت سے لوگ ایسا نہ آتے، انہوں نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، سنایا ہے، ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کسی کو کیا دیں گے؟ اللہ تو ان کی دنیا آخرت بنا دے، جنہوں نے ہمیں کھلایا تو انہیں کھلا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا اللہ تو اپنی شان کے مطابق انہیں بدلے نصیب فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ کو بہترین بدلے نصیب فرما۔ اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تو ہمارے دل سب سے صاف فرما، لوگوں کے دل ہم سے صاف فرما، امت کے بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرضوں کی سبیل فرما دے، بے گناہ قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ اللہ تو نے اولادیں دی، تیرا شکر ہے، ہم نہ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو کچھ دیا ہے اس کے لائق نہیں ہے، تیرا شکر ہے مالک، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہمارے بہن بھائیوں کو بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، ان کی حاجتیں تو جانتا ہے، اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما دے، سب کے دلوں کے لیے شفا کا سامان اتار دے۔ اے اللہ ہمیں صفات سے آراستہ فرما، اس سال کے لبیک کہنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، اپنے گھر کی حاضریاں ہم سب کو بار بار نصیب فرما، رسول اللہ کے روزے کو درود پاک پڑھنے کے لیے ہم سب گناہگاروں کو قبول فرما دے۔ ہمارے قرآن کو روز فرمائے، علم کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہوں، مراکز کی حفاظت فرما، جنہوں نے ہمارے کام بنائے اللہ تو ان کے کام بنا دے، ان کے رکے ہوئے کام بنا دے، اللہ جنہوں نے ہم پہ احسانات کیے تو ان پہ احسانات ہے، ان کو دنیا آخرت میں اپنی شان کے مطابق بہترین جزا نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اور بہت کچھ ہے، ہم کسی سے کیا کہیں گے، اللہ پاک ہم تجھ سے کہہ دیتے ہیں، تو دلوں کی بات بھی سن لیتا ہے، تو اندر کے راز بھی جان لیتا ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہمارے سینوں میں تجھ سے بہتر کون جانے گا، ہماری دنیا آخرت بنا دے، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی رسوائی سے بچا، رسول اللہ کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرمانا، رسول اللہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس رمضان سے کچھ عرصے پہلے بہت سے ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں انہوں نے جو اولادیں چھوڑی ہیں ان کی اصلاح اور تربیت فرمانا، انہیں اس دنیا میں ضائع ہونے سے بچانا، ان سے اپنے دین کا کام لے لینا میرے مالک، ہم سے بھی کام لے، ہماری اولادوں سے کام لے، پوری امت سے کام لے لے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک،
یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی مرد جو ہیں ان سے گزارش ہے 2 منٹ بیٹھے، کسی کو ارجنٹ ہے وہ چلے جائیں۔ بہنوں سے گزارش ہے جو دروازے کے قریب ہے وہ پہلے نکل